حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، جیب کٹ گئی، پیسے نہیں، یا اللہ 1 دینار چاہیے، یا اللہ 1 دینار چاہیے۔ بس یہ جملے کہے سامنے ہی دریا میں سے 8-10 مچھلیوں نے یوں منہ باہر نکال دیا، اور ہر مچھلی کے منہ میں 1 دینار تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر! اللہ تو اپنا ہے نا، وہ تو پہلے ہی سے فرما چکا ہے کہ تم میرے ہو میرے بھائیو، پر ہم بھی تو اسے اپنا بنائیں۔ وہ تو خود فرما چکا، یا ابن آدم انی لک محب، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فبحقی علیک کن لی محبا، پس تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کر۔ اللہ اکبر! میرے بھائیو، ہر مسلمان اللہ رب العزت سے اس درجے کی محبت پر آ جائے جیسا کہ ابراہیم بن ادہم نے محبت کی۔ ادھر منہ سے جملے نکلے، خالق نے فرمان پورا کر دیا۔ محبت کی اقسام: ایک ہوتی ہے خشیت، ایک ہوتا ہے خوف، خوف ہوتا ہے سزا کا ڈر، اور خشیت ہوتی ہے محبت کی شدت میں ڈرنا۔ ایسی محبت ہوگی کہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہے، اس میں سزا شامل نہیں، اس میں صرف روٹھ جانا شامل ہے کہ محبوب ناراض ہو جائے گا۔ جوتوں کا ڈر کوئی نہیں۔ تو اللہ نے جہاں بھی اپنے اور بندے کے خوف کا تعلق ذکر کیا تو وہاں خشیت کا لفظ لائے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ یخشون ربہم، یہ میرے وہ بندے ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں کہ میرا محبوب، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں، اور آخرت کا واقعی ڈر ہے، مگر یہ محبت کا معاملہ ہے، ایسی اللہ سے محبت ہو جا۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا محمد بن حسین بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک باندی کی اللہ سے محبت کا عجیب واقعہ بیان کیا۔ محمد حسین بغدادی رحمت اللہ علیہ بازار گئے، ایک باندی خرید کے لائے، کالی کلوٹی تھی۔ تو رات کو دیکھا وہ مصلی پہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، یا اللہ، جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسألک بمحبتک ایجاج، اے خدا جو تو مجھ سے محبت فرماتا ہے، میں اس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ تو ان کی آنکھ کھل گئی محمد حسین بغدادی کی۔ کہنے لگے، اے لڑکی کیا کہہ رہی ہو؟ یوں کہو، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، اس کے واسطے سے میں تم سے سوال کرتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، اے بغدادی، مجھ سے پیار ہے تو مجھے مصلی پہ بٹھایا ہوا ہے، تمہیں کیوں نہیں بٹھا؟ مجھ سے محبت ہے تو یہاں بٹھایا ہوا ہے اور تمہیں وہاں سلایا ہوا ہے۔ واللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں کھڑی ہوں۔ پھر کہنے لگی، یا اللہ، تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، فاقبضنی الیک، بلا لے جلدی سے اپنے پاس۔ اور وہیں ڈھلک کے گر گئی اور مر گئی۔ تو وہ کہنے لگے، مجھے بڑا رنج ہوا، اب رات کا وقت تھا، میں فجر کی نماز پڑھتے ہی نکلا کہ اس کے لیے کفن کا انتظام کروں۔ کفن لے کے آیا تو دیکھا دھلی دھلائی، نہلی نہلائی پڑی ہے، سبز رنگ کا ریشمی کفن اس کو پہنایا ہوا ہے، اور اوپر نورانی نور کے سطر میں لکھا ہوا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں کوئی رنج ہے نہ آخرت میں کوئی رنج ہے۔ اللہ اکبر! محبت الہیہ کی مٹھاس چکھ کر تو دیکھیے میرے بھائیو، ہر مسلمان یہ تعلق بنا سکتا ہے اللہ رب العزت سے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، کتنا آپ لوگوں نے ان کا نام سنا، آپ کی معلومات میں اضافہ کروں۔ میں پڑھا، بڑی بدصورت تھی، غلام تھی، بانج تھی، عورت میں جتنے عیب ہوتے ہیں سارے تھے۔
خاندانی بھی نہیں تھی، بان جنی اولاد بھی ان سے نہیں ہوتی تھی۔ اتنے میں رابعہ کا ذکر کر رہا ہوں، کس لیے؟ عورت ہونے کے ناطے جو عورت ذکر کی جاتی ہے وہ تو اس میں کچھ بھی نہیں، لیکن وہ جو اندر کی دنیا آباد کر گئی اس نے اسے شہزادیوں سے بھی اونچا اٹھا دیا۔ پری چہرہ بھی اس کے سامنے بکری ہو گئی، اللہ کے ہاں اس قدر اونچی اٹھ گئی۔ گو ظاہری شکل و صورت نہیں چلتی، کیا ہے؟ سانچہ محمدی چلتا ہے۔ سانچہ کون سا؟ محمدی سانچہ۔ پھر سب چلے گا قیامت کے دن۔ قریشی مخدوم بننا نہیں چلے گا، قیامت کے دن محمد عربی کا سکہ چلے گا۔ جو تل کے آ گیا محبوب بن گیا، جو نہیں تلا ٹھکرا دیا گیا۔ ابو لہب نہیں تلا جہنم میں گیا، بلال تل گیا۔ آپ نے کہا میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ برادران اسلام، تو طریقہ محمدی ہر مسلمان سیکھے، میرے پاک محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھلے، ظاہراً بھی باطناً بھی اپنے آپ کو محمدی بنانا۔ اللہ اکبر۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی خیر ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ پاکستانی فوج میں جنرل بننے کے لیے کوئی 25 سال تو لگ جاتے ہوں گے، مجھے تو پتہ نہیں، لیکن کم از کم 20 سال سے تو اوپر ہی لگتے ہوں گے۔ پھر جنرل بننے کے لیے قابلیت، محنت، وفا، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اب وہ بن گیا، رنگ لگ گیا، 1 سال بھی گزر گیا، اگلے دن دفتر میں آئے تو کیا دیکھا؟ ہندوستان کے جرنیل کی وردی پہن کر بیٹھا ہو تو سارا پنڈی کا ہیڈ کوارٹر حرکت میں آ جائے گا، غداری کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ارے کیوں مقدمہ غداری کا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں تو وفادار ہوں افواج پاکستان کا، حکومت پاکستان کا۔ جواب ملے گا تمہارا ظاہر دشمن کے مشابہ ہو گیا، لہذا تمہاری وفاداری مشکوک ہو گئی ہے۔ دنیا معاف نہیں کرتی، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ جو سپاہی وردی میں ہوتا ہے اس پر ہاتھ ڈالے تو حکومت اپنے اوپر ہاتھ سمجھتی ہے۔ ہاتھ ڈالا گیا ہے، اور یہاں ڈیفنس میں کتنے ریٹائرڈ فوجی پھرتے ہیں، کون پوچھتا ہے؟ کیونکہ عام شہری بن گئے۔ لیکن سپاہی بھی ہو اور اس پر ہاتھ ڈالے تو حکومت اگر طاقتور ہو تو حرکت میں آتی ہے۔ جب انسان محمدی سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اگر اس کی طرف کوئی ہاتھ اٹھتا ہے اسے ٹوٹنا پڑتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب پاؤں اٹھتا ہے تو اسے کٹنا پڑتا ہے، وہ آگے نہیں پہنچ سکتا۔ وہ قوتیں سلب ہو جاتی ہیں، آسمان سے اعلان ہوتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اب کمان تیری ہے اور تیر تیرا رب چلا رہا ہے، اب تلوار تیری ہے، قتل تیرا رب کر رہا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ تو نہیں مار رہا، تمہارا رب مارا ہے۔ اس لیے محمدی ہونا ظاہراً اور باطناً مطلوب ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھے نظر آئیں، تو کیا کیا لباس بنے ہوئے ہیں۔ اگر کاش ہم یہ سوچیں میں اللہ کو اچھا نظر آؤں۔ جو عورت اپنے خاوند کی مرضی کا لباس پہنتی ہے وہ اس کی نظروں میں جچ جاتی ہے۔ جب یہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے گا تو اللہ کو کیسے نہیں جچے گا؟ اللہ کی نظر میں جچنا ہے تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانا پڑے گا، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک لڑکی کی شادی پر اس کی سہیلیاں تیار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو کہنے لگی بڑی اچھی لگ رہی ہو، بڑی اچھی لگ رہی ہو، تو رونے لگی۔ اس نے کہا تمہاری نظروں میں جج جانے سے میرا کام نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر۔ میں جس کے ہاں جا رہی ہوں، کاش اگر اس کو بھا گئی تو تب میرا کام بنے گا، اگر اس کو پسند آ گئی تو میرا کام بن جائے گا۔ ہم لوگوں کی نظروں میں جچ بھی گئے، اس سے ہمارا کام نہیں بنے گا۔ جب تک آسمان و زمین کے بادشاہ کی نظروں میں نہ جچے تو ہم گندگی کے کیڑے سے زیادہ ذلیل کر دیے جائیں گے۔ یہ لوگ ہماری قبر میں جائیں گے۔ کب جائیں گے؟ کون کس کی قبر میں جاتا ہے؟ یہ اولاد بھی قبر میں نہیں جاتی، یہ جدائی یقینی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سیدۃ النساء اہل جنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، اللہ اکبر، اس سے بڑی خاتون کائنات میں کہاں سے آئے گی؟
कौन सी माँ फातिमा जैसी बेटी जन सकती है। तो मौत ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाहर खड़ा कर दिया और ये मिट्टी में डाल दिया। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नतुल फिरदौस की शहजादी को हज़रत अली दफना चुके तो कब्र पे खड़े होकर ये अशआर कहे, जिनका तर्जमा ये है, हर जोड़ के लिए टूटना मुकद्दर हो चुका है, हर जोड़ तोड़ में बदलेगा, हर साथ टूटेगा, मौत से पहले का साथ कोई साथ नहीं, वो तो पल पर में ख़त्म हो जाता है, खाक की तरह आके गुज़र जाता है। अल्लाहु अकबर। मैंने पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खो दिया, अपने हबीब को खो दिया। हज़रत अली फिर कहने लगे, मैंने आज फातिमा तुझे खो दिया। ये इस बात की निशानी है कि यहाँ दुनिया में किसी की यारी तोड़ना नहीं बेगी। और कल को कब्र के नीचे में चला गया तो रोने वालियों का रोना मेरे किस काम का है। अल्लाहु अकबर। वो कहने वाले ने क्या खूब कहा, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। तो अगर कब्र हशर की मंजिलों को इज़्ज़त के साथ सलामती के साथ तय करना है तो फिर मुहम्मदी बनना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में अपने आप को ढालना होगा। मेरे भाइयों, हम लाहौरी बन के न रहें, पिशौरी बन के न रहें, पंजाबी बन के न रहें, पठान बन के न रहें, सिंधी बलोची बिरोही ईरानी तुरानी बन के न रहें, बल्कि मुस्तफ़वी बन के रहें, मुहम्मदी बन के रहें। जो अल्लाह को पसंद है वो बने। वो सिर्फ कायनात में एक ही साचा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना।